پہ سجدے وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا۔ یہ ویڈیو کہاں کا ہے اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے کہ یہ ویڈیو پاکستان کے سوات کا ہے یا بنیر کا ہے یا ہندوستان کے کسی جگہ کا ہے، اس کی تحقیق نہیں ہو پا رہی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو کشمیر کا ہے۔ دراصل آج کل سیلاب کا زمانہ ہے، وقت ہے سیلاب کا، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، کہیں بھی ہو۔ اسی اثنا میں، اسی دوران جب سیلاب چاروں طرف پھیل رہے تھے، جب چاروں طرف تباہی ہے، بربادی ہے، کہیں بادل پھٹنے کی وجہ سے پورا علاقہ تباہ ہو جا رہا ہے، کہیں سیلاب کی وجہ سے لوگوں کے جان اور مال کا نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے کچھ دن پہلے خبر سنی تھی، اتراکھنڈ کے اترکاشی میں بادل پھٹنے کی وجہ سے تباہی ہوئی اور پورا علاقہ برباد ہو گیا۔ اسی طرح سے دلی NCR کے اندر سیلاب آیا اور پورا علاقہ گھروں میں ڈوب گیا۔ بہار میں تو آپ آئے دن یہ خبر سنتے ہی رہتے ہیں۔ ابھی بمبئی کے اندر سیلابی شکل اختیار کر گیا ہے بارش کا پانی، اور وہاں پوری تباہی ہے۔ اسی طرح سے بادل پھٹنے کا یہ واقعہ ہے اور سیلاب کا یہ ویڈیو ہے جو آپ نے دیکھا ہے، یہ کہاں کا ہے؟ دراصل یہاں پر یہ ہے کہ ایک دریا ہے جدھر سے طوفان آ رہا ہے، اور یہ شخص جس ویڈیو کو آپ نے دیکھا کہ یہ شخص قرآن ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور قرآن کو لے کر کے دوڑ رہا ہے، اور اس دریا کے پانی کو، سیلاب کے پانی کو قرآن شریف دکھا رہا ہے، اور قرآن شریف دکھا کر کے یہ اس پانی کو روکنا چاہ رہا ہے کہ تم رک جاؤ۔ اور اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے اس شخص نے قرآن کریم کو دکھایا تو وہ سیلاب جو بہت تیزی سے آ رہا تھا وہ رک گیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کا کھلا معجزہ ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، اس طرح کے واقعات قرآن کریم کے ذریعے سے صادر ہونا کوئی بعید نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، چونکہ قرآن ایک کا یہ معجزہ اور ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ اس سے پہلے قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں قرآن کے معجزات کے، جو تاریخ میں، ہماری اسلامی تاریخ میں موجود ہے، اور بہت سے فتوحات کا واقعہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم کے ذریعے سے اس طرح کا واقعہ، اس طرح کا معجزہ آنا، یہ کوئی عقل سے بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ لیکن ضروری امر یہ ہے کہ کیا ہر وہ شخص کسی بھی مصیبت کو آتا ہوا اگر دیکھے تو کیا قرآن کریم کو لے کر کے کھڑا ہو جائے؟ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم اسی کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بھیجا ہے، بلکہ قرآن کریم کا اپنا ایک مقصد ہے، اپنا ایک مفہوم ہے، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے۔ اور جو شخص قرآن کریم کو استعمال کرے، جس کے ہاتھ میں معجزہ پیش آئے، اس شخص کا نیک اور کامل ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک شخص ہوگا، نیکوں کے ہاتھ سے کرامات ظاہر ہوتے ہیں، تو جو نیک ہوگا اس کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہوگی۔ نیکوں کے ہاتھوں سے کرامت کا ظہور ایسا دیکھا گیا ہے۔ لیکن ہر عام و خاص انسان اگر قرآن کو لے کر کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ دیکھو ہم نے قرآن کو، اب اسی مثال ویڈیو میں دیکھ لیجئے، اگر خدا نہ خواستہ قرآن کریم کے دکھانے کے بعد بھی سیلاب آ جاتا اور نہیں رکتا، تو پھر قرآن کریم کے اوپر سے ان لوگوں کا یقین کمزور ہو جاتا کہ نہیں، بالکل ہوتا، وہ تو ہو گیا چونکہ اللہ کا کرم تھا۔ اس لیے قرآن کریم کو ہر معاملے میں استعمال کرنا، اس طرح سے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کا مقصد یہ نہیں ہے، قرآن کریم اسی لیے نہیں نازل ہوا ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جہاں کا بھی یہ واقعہ ہے، قرآن کریم کا اس طرح سے معجزانہ طور پر ایسی چیز کو دکھلا دینا یہ برحق ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ہر ایسے غیروں کو قرآن کریم کا استعمال کسی بھی کام کے لیے جائز نہیں ہے۔